اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، دعا ایک دستک کی طرح ہوتی ہے، اور دستک اگر بار بار دی جائے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار دستک دیتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، کہ ممکن اور ناممکن صرف انسان کی سوچ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور ہمیشہ اپنی خوشیوں سے نوازے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع 12ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، سیکنڈ ایئر کلاس، حصہ نثر، افسانہ ہے منظور، جس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو، اور آج ہم اس موضوع سے متعلق سبق اور مصنف کا تعارف، سبق کا مرکزی خیال، خلاصہ اور پھر مشقی سوالات کے ذریعے اس افسانے کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ افسانہ منظور، سب سے پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں مصنف کا، سعادت حسن منٹو کا۔ مختصر طور پر تعارف: سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو موضع سمبرالہ، ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تعینات تھے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے، یعنی سعادت حسن منٹو کو۔ منٹو اپنے گھر میں ایک سہما ہوا، ڈرا ہوا سا بچہ تھا، جو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سختی کی وجہ سے اپنا آپ ظاہر نہ کر سکتا تھا، ہمیشہ دبا دبا سے رہتا تھا۔ ان کی والدہ ان کی طرفدار تھیں، ان کی حمایت کرتی تھیں، ان کی فیور کرتی تھیں۔ وہ ابتدا ہی سے اسکول کی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے، اسکول کی تعلیم کی طرف۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1921 میں انہیں MAO مڈل اسکول میں 4تھی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہوئے، جس کے بعد انہوں نے 1931 میں یہ امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندو سبھا کالج میں FA میں داخلہ لے لیا۔ لیکن پھر اسے چھوڑ کر MAO کالج میں سال 2 میں داخلہ لیا۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے ہوا، غیر ملکی کہانیوں کی ٹرانسلیشن سے، ترجمہ کرنے سے، ترجمہ نگاری سے۔ لیکن جلدی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا، ہیومن سائیکولوجی، یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک تھا، نفسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے، جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، دھواں، کفن، نمرود کی خدائی، گنجے فرشتے اور بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ یہ شامل ہیں، اور اس جیسے دوسرے بھی مختلف افسانے ہیں جو ان کی شہرت کا باعث بنے۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے، خاکے اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ کثرت شراب نوشی، یعنی شراب زیادہ پیا کرتے تھے، شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے 18 جنوری 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو عزیز ساتھی، یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے، جس میں ان کی افسانوی زندگی کا افسانوں کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا گیا، اور ان کی خاندانی حالات بھی پیش کر دیے گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو، ان کی افسانہ نگاری۔ افسانہ نگاری، یہ سعادت حسن منٹو اردو ادب کے ایک اہم اور متنازع مگر واحد افسانہ نگار ہیں، جن کی تحریریں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کی بے مثال خوبیوں میں ان کا اسلوب بیان، یعنی لکھنے کا جو انداز تھا، یہ بے باک سماجی حقیقت نگاری، یعنی معاشرے کی حقیقت کو جرأت مندانہ انداز میں پیش کرنا، کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کا ہنر، افسانہ نگاری کے فنی اسرار و رموز سے واقفیت اور اسے تخلیقی سطح پر برتنے کا سلیقہ، اور انسانی زندگی کے مسائل کو فنکارانہ انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت وغیرہ شامل ہیں۔ نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے عاری ہیں۔ کیوں وہ قبول نہیں کرتے انہیں؟ کیونکہ انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا، اور قارئ ان کو چونکا دیا، اپنے پڑھنے والوں کو۔
کہ اچھا اس طرح سے بھی افسانے لکھے جا سکتے ہیں، اس طرح سے بھی معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو کہانیوں کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ قارئین، ان کے پڑھنے والے چونک اٹھے۔ وہ ایک حساس طبع اور باریک مشاہدے کے فنکار تھے، یعنی ان کی آبزرویشن، ان کا دیکھنے کا انداز انتہائی گہرا تھا۔ جنہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کے افسانے محض واقعاتی نہیں، انہوں نے جس گہرائی سے لوگوں کا مشاہدہ کیا اسے اسی فنی چابک دستی کے ساتھ اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ منٹو کی کہانیاں اکثر مزاح کے پہلو میں معاشرتی ڈھانچے کی پیچیدگیوں کی تضحیک کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جی، تو یہ ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے کچھ بات تھی۔ افسانہ نگاری کی جب خصوصیات کی بات کی جائے گی تو یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ ان کا اسلوب بیان، سماجی حقیقت نگاری کو بے باک طریقے سے پیش کرنا جرأت مندانہ انداز میں، کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ، افسانہ نگاری کے فنی اسرار و رموز سے واقفیت، اور پھر تخلیقی سطح پر برتنے کا سلیقہ، انسانی زندگی کے مسائل کو فنکارانہ انداز میں پیش کرنے کا فن، یہ ان کی خصوصیت ہے افسانوں کی، افسانہ نگاری کے۔ جی آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں اپنے نصاب میں شامل افسانے منظور کی جانب۔ اس افسانے، اس کہانی میں کیا بات کی گئی ہے؟ عزیز ساتھیو، اس سے پہلے ایک مختصر سی بات کہ افسانہ کہتے کسے ہیں؟ افسانہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے، ایسی مختصر کہانی کہ جس کو پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہ ہو۔ دلچسپی اس کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ افسانے کی خصوصیت ہی دلچسپی ہے، اور اس کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے وحدت تاثر، یعنی پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد جو امپریشن، جو تاثر نکل کر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس افسانے میں جو تاثر ہے وہی اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیے، افسانہ منظور سعادت حسن منٹو کا ایک بے مثال افسانہ ہے جو انسان کے احساسات اور جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار منظور ہمت اور حوصلے کی علامت ہے۔ ایسے کردار ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں ایک رونق محسوس ہوتی ہے۔ جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود دوسروں کو حوصلہ دینا بذات خود ایک بڑا کام ہے۔ تکلیف کے باوجود دوسروں کے لیے زندگی کی دعا مانگنا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا اور اپنی طبیعت سے دوسروں کو خوش رکھنا حوصلہ مندی کی علامت ہے، اور یہ ساری چیزیں منظور میں تھیں۔ منظور نامی جو کردار ہے اس افسانے کا، اس میں زندگی کے مصائب اور مسائل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ہی اس افسانے کا مرکزی خیال ہے، اس افسانے کا مرکزی موضوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو افسانے کا مرکزی موضوع وہی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے کسی بھی طرح کی تکالیف کیوں نہ آ جائیں۔ جی امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اب اس پوری کہانی کو مختصر طور پر خلاصے کی صورت میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ دیکھیے، سعادت حسن منٹو کے اس افسانے میں انسانی جذبات و احساسات سے تعلق رکھنے والی ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ اختر نام کا ایک مریض دل کے مرض میں مبتلا ہو کر ہسپتال داخل ہوا، جس کے صحت یاب ہونے کی امید بہت کم تھی۔ موت اور حیات کی کشمکش سے نکلنے اور ہوش میں آنے کے بعد اس کی ملاقات منظور سے ہوئی، جو ایک نوعمر، سانولی رنگت اور مسکراتے چہرے والا مریض تھا۔ اختر کی زندگی انتہائی غربت اور تنگ دستی میں بسر ہوئی تھی۔ عام حالات میں بھی وہ بیمار ہی رہتا تھا۔ دل کی تکلیف اگر شدید نہ ہوتی تو اس کی صحت اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق نہ تھا، یعنی عام حالات میں بھی وہ بیمار ہی رہتا تھا۔ یہ تو دل کی تکلیف اس کی شدید ہوئی تو ہسپتال میں داخل ہوا، ورنہ اس کی صحت اور بیماری میں کوئی فرق نہ تھا، اور یہ بیماری عام حالات میں بھی یہ اس کی غربت کی وجہ سے تھی۔ نوعمر معصوم بچہ منظور کافی عرصے سے ہسپتال کے اس وارڈ میں ایک لا علاج مرض کے لیے داخل تھا، جہاں اختر کو داخل کرایا گیا، کیونکہ فالج جیسے موذی مرض کے حملے کی وجہ سے منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ منظور جو معصوم بچہ ہے، وارڈ کے سب لوگ اسے پیار کرتے تھے۔ والد درزی تھا جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے بھاگم بھاگ آتا اور مل کر چلا جاتا، اور ماں بیچاری جو ہے نا وہ ہمسائی کے گھر جا کر کپڑے سیا کرتی تھی، تو وہ بھی شام کو آ جاتی تھی اس کے پاس۔ منظور کی نئے مریض اختر کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی، اور بقول مصنف اختر کے صحت یاب ہونے کی وجہ بھی منظور ہی تھا۔
اپنے لیے دعا مانگنے کے حوالے سے وہ منظور کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو دیکھ کر بھی حیران ہوتا تھا۔ یہ اختر کی بات ہو رہی ہے کہ اختر منظور کے اس پختہ یقین پر حیران ہوتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ کاش میرا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا اور میں بھی اس کی صحت کے لیے ایسی دعا کر سکتا جیسی اس نے میرے لیے کی ہے۔ ایک دن اختر کو اسپتال کی طرف سے چھٹی کی خوشخبری دے دی گئی تو اس نے وہ رات جاگ کر گزار دی، کیونکہ وہ اب منظور سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جی، رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن سو کر اٹھا اور اپنے دائیں طرف منظور کو بستر پر نہ پا کر نرس سے پوچھا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ منظور صبح سویرے وفات پا چکا ہے۔ اختر کو ایسا لگا جیسے اسے پھر سے دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ دیر تک صدمے میں رہا۔ اسے ہسپتال سے چھٹی ہو چکی تھی، چنانچہ وہ گہرے صدمے میں ہسپتال سے رخصت ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اسے منظور کی دعا نے بچایا ہے اور زندگی جینے کا نیا حوصلہ اسی منظور نے ہی عطا کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیز واضح طور پر دکھائی بھی دے رہی ہوگی اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں خلاصے کے بعد مشقی سوالات کی جانب، اور مشقی سوالات کی مدد سے ہم ذرا اس کہانی کو سمجھنے کی ایک کوشش کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال دیکھیے، اختر کو کس حالت میں ہسپتال لایا گیا؟ جواب دیکھیے افسانہ منظور میں۔ اب اس میں چونکہ امتحان میں کسی بھی ایک چیپٹر سے ایک ہی سوال آنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس سوال کے جواب میں آپ کو حوالہ ضرور دینا چاہیے کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے، وہ سوال کس سبق سے ہے، اس کے مصنف کون ہیں، تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو اور آپ کو نمبر بھی اتنی ہی آسانی سے دیے جائیں گے اور اچھے نمبر دیے جائیں گے۔ افسانہ منظور میں مصنف سعادت حسن منٹو بتاتے ہیں کہ اختر کو جب اسپتال لایا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن لگائی گئی۔ اس رات ڈیوٹی پر تعینات نرس اس کی خراب حالت کے متعلق خیال کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اختر آج رات ہی مر جائے گا، یعنی اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس تھی، بہت سنجیدہ حالت تھی، کیونکہ اس کی نبض کی رفتار ایسی تھی کہ کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی کافی دیر کے لیے سست ہو جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ شاید مر گیا ہے۔ یہ اختر کی حالت تھی اس کے مرض کی۔ جی آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں بیمار ہوا منظور؟ افسانہ منظور میں مصنف سعادت حسن منٹو بتاتے ہیں کہ منظور کی بیماری کی وجہ اس کا جان لیوا مرض تھا۔ اور وہ کون سا مرض تھا؟ وہ تھا فالج۔ وہ ایک دن کھیل کود کر واپس گھر آیا تو فوراً ہی ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ اس کا بدن ابھی کھیلنے کی وجہ سے گرم تھا، اس لیے اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس سے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ نچلا حصہ جو ہے وہ حرکت کرنے کے قابل ہی نہ تھا۔ جی تو یہ اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اختر کے خیال میں تو افسانہ منظور میں مصنف سعادت حسن منٹو بتاتے ہیں کہ اختر کے خیال میں اس کی صحت یابی کی وجہ ڈاکٹروں کی دوائیاں اور انجیکشن ہرگز نہ تھے، بلکہ منظور کی دعا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا پختہ یقین اور حوصلہ تھا کہ اختر کو نئی زندگی ملی۔ گویا منظور اس کے لیے ایک مسیحا کا درجہ رکھتا تھا کہ جس کی ایک نظر اور جس کی ایک بات اختر کو صحت یاب کر گئی، اس کی دعا اختر کو صحت یاب کر گئی۔ تو منظور اختر کے لیے ایک مسیحا کا درجہ رکھتا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ منظور ہسپتال سے گھر واپس کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ وجہ دیکھیے، افسانہ منظور میں مصنف بتاتے ہیں کہ منظور ہسپتال سے اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ گھر میں عام طور پر اکیلا رہتا تھا۔ اس کا والد درزی تھا جو صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور ماں ہمسائی کے گھر پر جا کر کپڑے سیتی تھی، اس لیے وہ گھر پر اکیلا ہوتا تھا۔ جبکہ یہاں ہسپتال میں وہ مختلف مریضوں سے بات کر سکتا تھا۔ اس وارڈ کے نرس اور ڈاکٹرز کا رویہ بھی اس کے ساتھ ایک مہربان اور دوست جیسا تھا۔ یہاں اس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، جبکہ گھر میں اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا، تو اس وجہ سے وہ گھر پر جانے سے گھبراتا تھا۔ جی اگلا سوال دیکھیے، ہسپتال کے
اہلکاروں کا منظور سے رویہ کیسا تھا؟ ہسپتال میں کام کرنے والے لوگ منظور سے کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ تو افسانہ منظور میں مصنف سعادت حسن منٹو بتاتے ہیں کہ ہسپتال کے تمام ملازمین اور وارڈ کے تمام افراد کا منظور سے انتہائی محبت بھرا سلوک تھا، رویہ انتہائی مشفقانہ تھا، شفقت آمیز تھا، محبت آمیز تھا۔ ہسپتال کا تمام عملہ جس میں ڈاکٹر، نرسیں اور جمع دار وغیرہ شامل تھے، منظور سے ہر کوئی ہنس کھیل کر بات کیا کرتا اور بہت پیار سے پیش آتا، یعنی محبت والا ماحول تھا، محبت کرتے تھے منظور سے سبھی لوگ۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ اب منظور کے کردار پر ایک پیراگراف تحریر کریں تو یہ کردار آپ نے جیسا اس افسانے کو پڑھ کر اس کردار کے بارے میں جیسا آپ کو محسوس ہوا، جیسا آپ نے سوچا، اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک پیراگراف میں نے تحریر کر دیا ہے، تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ منظور سعادت حسن منٹو کا ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں انسانی جذبات اور احساسات کو ایک خوبصورت کردار منظور کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ انسانی جذبات اور احساسات کو اجاگر کیا گیا منظور نامی کردار کے ذریعے سے۔ منظور ایک نو عمر، سانولی رنگت اور مسکراتے چہرے والا مریض تھا جو ہر کسی کو سلام کرتا، نرس کو آپا کہتا اور نئے آنے والے مریضوں میں سے کسی کو بھائی جان، کسی کو ماموں کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ وارڈ کے تمام عملے کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، نئے آنے والے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ منظور ہمت اور حوصلے کی علامت۔ ایسے کردار ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں ایک رونق سی محسوس ہوتی ہے۔ جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود دوسروں کو حوصلہ دینا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ تکلیف کے باوجود دوسروں کے لیے زندگی کی دعا مانگنا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا اور اپنی طبیعت سے دوسروں کو خوش رکھنا حوصلہ مندی کی علامت ہے، اور یہ حوصلہ مندی ہمیں منظور نام کے اس معصوم بچے میں دکھائی دیتی ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ منظور کے کردار پر ایک مختصر سی بات کی گئی ہے پیراگراف کی صورت میں۔ امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ جی آگے چلتے ہیں اس سبق کے، اس کہانی کے آخری سوال کی جانب۔ اس افسانے سے 5 ایسے جملے منتخب کریں جن میں امدادی افعال کا استعمال کیا گیا ہو۔ گرامر سے متعلق، قواعد سے متعلق یہ سوال ہے۔ امدادی افعال، اس کی پہلے تعریف ذرا سمجھ لیجئے۔ امدادی افعال کہتے کسے ہیں؟ جب کسی جملے میں 2 افعال فعل کا جمع ہے، اور فعل کہتے ہیں کام کو، فے عین لام 3 حروف کا مجموعہ فعل کہتے ہیں کام کو، عربی کا لفظ ہے۔ تو کام کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت کیا گیا کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے۔ تو جب 2 افعال کسی جملے میں اکٹھے ہوں تو ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امدادی فعل کے استعمال سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے آ جانا، آنا الگ فعل ہے، جانا الگ فعل ہے، تو جانا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا۔ کھا لیا، کھانا الگ فعل ہے، لینا الگ فعل ہے، تو لینا سے لیا یہ امدادی فعل ہوگا۔ دے دیا، دینا الگ ہے اور پھر دوسرا دینا یہ الگ ہے، تو دوسرا دیا یہ امدادی فعل ہے۔ مار ڈالا، مارنا الگ فعل ہے، ڈالنا الگ ہے، تو ڈالنا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا، ڈالا۔ سو گیا، سونا الگ فعل ہے اور گیا یعنی جانا، جانا الگ فعل ہے، تو جانا سے یہاں پہ گیا بن گیا، سونا الگ اور گیا الگ، تو گیا امدادی فعل ہے۔ تو افسانے میں سے جو منتخب جملے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا، گیا رکھنا الگ ہے اور جانا الگ ہے، یہ جانا سے گیا بنا، جانا سے گیا، تو گیا امدادی فعل ہے۔ اب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، دینا الگ ہے اور چکنا الگ ہے، دینا اور چکنا، تو چکنا امدادی فعل ہے۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ ہنسنا اور لگنا، ہنسنا اور لگنا، یہ لگنا سے لگا یہ امدادی فعل ہے۔ وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ لینا اور سکنا دو فعل ہیں جن میں سے سکنا یہ امدادی فعل ہے۔
اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی. بدلنا اور لینا، تو لینا سے لی یہ امدادی فعل ہے. اسی طرح اس کے ماں باپ اس کو بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئے تھے. داغ مفارقت یعنی جدائی، جدا ہو جانا، فرقت سے نکلا ہے. داغ مفارقت دے گئے تھے. دینا اور جانا، جانا سے گئے، تو گئے امدادی فعل ہے. تو یہ اس طرح سے یعنی امدادی فعل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مختلف جملے آپ اس طرح سے خود بھی نکال سکتے ہیں دوسرے اسباق میں سے، اور ان کی مدد سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اور امید ہے کہ آپ اس تمام موضوع کو آسانی کے ساتھ سمجھ چکے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.